السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرئ على خديجة السلام. إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت خديجة على نهر الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لها بيتا من قصب لا نصب فيها ولا تعب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک رحمت عالم شفیع اکرم سرور دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ طیبہ ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے متعلق معروضات عرض کی تھی۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، اور اللہ نے انہیں چند امتیاز اور اوصاف عطا فرمائے تھے، جن میں پہلا امتیاز
میں نے گزشتہ بیان میں عرض کیا تھا کہ یہ اول ایک قول کے مطابق امت میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہے، اول من اسلمت، اور بالاتفاق خواتین میں سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں اور حضور کو تسلی بھی دی، حضور کی ڈھارس بھی بندھائی اور ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حوصلہ دیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ خدیجہ ہی نبوت کے بعد جب حضور ڈرتے اور کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے تو آپ کو حوصلہ دینے والی تھی، آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے والی تھیں، اور ورقہ بن نوفل کی پیشین گوئی پر سیدہ خدیجہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پہ آنے والا جبریل ہے، وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر آتے تھے۔ یہ اسلام کی پہلی متعلمہ ہیں، حضور سے سب سے پہلے قرآن حضرت خدیجہ نے سیکھا، یہ حضور کی سب سے پہلے معلمہ ہیں، دین انہوں نے امت کو پہنچایا، سب سے پہلے حضور سے دین سیکھا، اور اللہ تعالی نے انہیں ایک کمال یہ بھی عطا فرمایا کہ یہ جب تک حضور کے نکاح میں رہیں حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی دوسری شادی یا دو بیویاں جو آپ نے نکاح میں اکٹھی کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد، 15 سالہ رفاقت ہے ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 15 سالہ رفاقت نبوت سے پہلے ہے۔ حضور پاک کی عمر 25 سال تھی جب ان سے نکاح ہوا، اور جب نبوت ملی تو عمر شریف 40 سال تھی، تو 15 سالہ رفاقت تو نبوت سے پہلے ہے، اور نبوت کے بعد تقریباً 10 سالہ رفاقت مزید ہے۔ ان کا وصال ہجرت سے قبل ہوا، کون سے سن میں ہوا اس میں 2-3 اقوال ہیں، لیکن جب تک یہ حضور کے نکاح میں رہیں حضور نے اور شادی نہیں کی۔ انہیں یہ بھی کمال حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں میں سے صرف انہی سے اولاد عطا فرمائی، کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی، البتہ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کے چاروں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجہ کی پیٹ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے، ان میں ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہیں، باقی 2 بیٹے یا 3 بیٹے
وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے. حضور کے ایک بیٹے قاسم تھے، ایک بیٹے عبداللہ تھے، اور حضور کی جو کنیت تھی وہ ابو القاسم تھی. عرب میں کنیت کا رواج تھا. آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور کنیت ابو القاسم ہے. تو اللہ نے انہیں یہ بھی اعزاز بخشا کہ حضور علیہ السلام کی کسی زوجہ محترمہ سے سوائے حضرت خدیجہ کے آپ کی اولاد نہیں ہوئی. آگے تشریف، صرف انہی سے اولاد ہوئی. اور انہیں اللہ نے یہ بھی اعزاز بخشا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ ان کا مال حضور پہ خرچ ہوا. اسلام میں دو شخصیات ہیں، جب اسلام ظاہر ہوا تو پوری دنیا نے آپ سے ہاتھ کھینچ لیا، آپ پر اسلام پر مال خرچ ہوا. مردوں میں ابو بکر صدیق اور خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال خرچ ہوا. اور مفسرین نے لکھا ہے سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو انعامات گنوائے، سورہ الم نشرح میں بھی، سورہ والضحیٰ میں بھی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اللہ نے یہ جو سورہ الم نشرح میں یہ انعام جتلوایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا. اور میں پچھلے 2 بیانوں میں عرض کر چکا ہوں، حضور کی شادیوں کے سلسلے میں جو پہلے میرے 2 بیان ہیں ان میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بچپن اور جوانی گزری وہ مزدوری میں گزری. 2 سفر آپ کے تجارت کے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے مزدوری کی، ملازمت فرمائی، آپ نے بکریاں چرائی. اور ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کا سبب اور ذریعہ یہی بنا کہ میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ سیدہ خدیجہ کی بہن کی بکریاں آپ نے ملازمت پہ چرائیں، اور جب ان سے مزدوری طلب کروائی تو حیا کی وجہ سے خود نہیں گئے، اپنے شریک کو بھیجا. یہی ذریعہ بنا حضرت خدیجہ کے نکاح کا. اللہ نے فرمایا آپ تنگ دست تھے، لیکن ہم نے آپ کو غنی کیا. فَأَغْنَا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے فَأَغْنَا بِمَالِ أَبِي بَكْرٍ وَمَالِ خدیجہ، ہم نے ابو بکر کا مال آپ کو دے کر اور خدیجہ کا مال آپ کو دے کر آپ کو غنی کر دیا. آپ کی ضرورتیں ہم نے پوری کروا دی. خدیجہ جیسی بیوی مل گئی جس نے مال نچھاور کر دیا اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے. بیویوں سے زبردستی مال لینا جائز نہیں ہے، حق مار بھی نہیں لے سکتے ہو. لیکن خدیجہ کا حضور سے اتنا محبت کا تعلق تھا کہ اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا، سب کچھ حضور کو دے دیا. جیسے ابو بکر نے سب کچھ حضور کو دیا، ایسے خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو ابو بکر جیسا یار دیا، خدیجہ جیسی بیوی دی. ابو بکر نے بھی مال قربان کیا اور خدیجہ نے بھی آپ پر مال قربان کیا. اللہ نے ایسی وفادار بیوی دی، ایسی خدمت گزار بیوی دی، ایسی غم گسار بیوی دی کہ اسلام سے پہلے بھی اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی حضور کا بڑا سہارا ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. اولاد انہی سے چلی، نسب انہی سے چلا.
حضور علیہ السلام کی ذریت انہی سے چلی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے چلی۔ سادات سارے کے سارے آل بیت اطہار، ازواج مطہرات کے علاوہ باقی تمام آپ کے اہل بیت، ان کا سلسلہ حضرت خدیجہ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر حضرت فاطمہ سے نسل چلی ہے تو حسن و حسین کی نانی خدیجہ ہے، زینب و سکینہ کی نانی حضرت خدیجہ ہیں، ام کلثوم کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور اللہ نے انہیں کیا مقام عطا کیا۔ جبریل اللہ کا سلام لائے سیدہ خدیجہ کے لیے، حضرت عائشہ کو سلام کیا جبریل نے، لیکن سیدہ خدیجہ کے بارے میں آیا کہ اللہ کا پیغام لے کے آئے، سلام لے کے آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خدیجہ حضور کے پاس نہیں تھی، جبریل آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، وفی یدہا طعام و شراب، ان کے ہاتھ میں کھانا بھی ہے اور ان کے ہاتھ میں مشروب بھی ہے، وہ آ رہی ہیں، ان سے کہہ دیجئے ان اللہ یقرئک السلام، خدیجہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں۔ عفت ہو تو ایسی ہو، پاک دامنی ہو تو ایسی ہو، تقوی ہو تو ایسا ہو، کردار ہو تو ایسا ہو کہ رب سلام بھیجے، عرشوں سے سلام آئے۔ یہ کمال صرف سیدہ خدیجہ کو حاصل ہے۔ اللہ کی طرف سے جبریل سلام لا رہے ہیں، اور مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کر وحی کی حضور علیہ السلام پر کہ اللہ خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے، اور جبریل پہ بھی سلام ہے، میرے حبیب آپ پر بھی سلام ہے، اور اللہ خدیجہ کو بھی سلام دے رہی، اللہ کا سلام ہے۔ اور امت کا سلام تو پہنچ ہی رہا ہے حضرت خدیجہ کو، بلکہ وہ تو ساری ازواج مطہرات کو پہنچ رہا ہے، میرا آپ کا سلام بھی پہنچ رہا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور آل میں حضرت خدیجہ شامل ہے۔ ہم اکیلے حضور پہ درود نہیں پڑھتے، ہم اکیلے حضور پہ سلام نہیں بھیجتے، ہم اکیلے حضور پہ تبریک نہیں کرتے، ہم اکیلے حضور پہ برکت نہیں بھیجتے، ہم اکیلے حضور کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتے، ہم درود پڑھتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم برکت کی دعا کرتے ہیں، جیسے حضور کے لیے کرتے ہیں ویسے حضور کی آل کے لیے کرتے ہیں، حضور کی ازواج کے لیے کرتے ہیں، حضور کی اولاد کے لیے کرتے ہیں، حسن و حسین کے لیے کرتے ہیں، فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کے لیے کرتے ہیں، ان کی امی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کرتے ہیں، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، میمونہ، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ اور حضرت ام حبیبہ کے لیے بھی ہم اللہ سے حضور کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں۔ حضور کے گھرانے کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ ان اللہ ابا ان ازوج او اتزوج الا اہل الجنہ، اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے محمد کریم، رشتہ دینا بھی جنتیوں کو ہے، رشتہ لینا بھی جنتیوں سے ہے، دینا ہے تو جنتیوں کو دینا ہے، لینا ہے تو جنتیوں سے لینا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اس سے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، میں آپ اچھے خاندانوں میں رشتے کرتے ہیں، حضور پاک نے جہنمیوں سے رشتے کیے تھے، میرا آپ کا رشتہ اچھے گھروں میں ہو، میں اپنی بیٹی کے لیے اچھا گھرانہ تلاش کرتا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے جہاں شادیاں کی،
یا حضور نے جہاں شادیاں کر کے دی ان کے کیڑے نکالتے ہو، شرم کرو، ان کے تم کیڑے نہیں نکالتے، تم حضور کی توہین کرتے ہو، حضور کا دل دکھاتے ہو، حضور کو ایذا پہنچاتے ہو، حضور کی گستاخی کرتے ہو، تم درود کے بھی منکر ہو، چونکہ درود میں حضور پر بھی درود ہے، حضور کی آل پر بھی درود ہے، اصحاب پر بھی درود ہے۔ اللہ کا سلام آیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو، اور ایک روایت میں نے پڑھا حضور کو تو اللہ جنت کی نعمتیں کھلاتے تھے، معجزتاً حضور نے جنت کے انگور خدیجہ الکبریٰ کو کھلائے تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے، روایات ذکر کی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ کو جنت کے انگور کھلا دیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم، اللہ بچایا، مرحوم، بہت مشہور و معروف حکیم تھے، بنگال موڑ سے آگے نواں شہر کے قریب، پرانے لوگ اکثر جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ سے بیعت تھی، اور چونکہ ہماری قرابت داری تھی تو ہم بچپن میں وہاں جاتے تو رات بھی وہاں ٹھہرتے تھے، شب بیدار، تہجد گزار، قرآن کریم اور اذکار کی تلاوت اور قرآن کریم کے اذکار کے پابند۔ اور ان کا انتقال ہماری شادیوں کے بھی بعد میں ہوا، میں مدرس تھا اس وقت ان کا انتقال ہوا، ہم کبھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے، دوائی کے لیے بھی جاتے تھے، ویسے بھی جاتے تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت، علماء کے بے حد خادم تھے۔ وہ مجھے انہوں نے واقعہ سنایا اپنی جوانی کا، کہنے لگے کہ میں نے اخبار میں خود پڑھا تھا کہ جنت البقیع کھودی گئی، وہاں معمول ہے کچھ عرصے کے بعد قبریں کھودی جاتی، جنت البقیع کھودی گئی، تو جب جنت البقیع کھودی گئی تو ایک قبر جب کھلی تو میت صحیح سلامت تھی، اور اس کے منہ کے اوپر انگوروں کا ایک گچھا لٹکا ہوا تھا، اور ایک ایک انگور ٹوٹتا تھا اور اس کے منہ میں جاتا تھا، میت کے منہ میں جا رہا تھا، ایک ایک انگور ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا منبر رسول پہ بیٹھ کر، اچھی طرح مجھے یاد ہے، حکیم اللہ بچایا، میں نے اخبار نہیں پڑھا، حکیم اللہ بچایا مرحوم روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود اخبار میں دیکھا کہ جنت البقیع کی قبر کھلی، میت صحیح سلامت، ایک انگور کا گچھا میت کے منہ پر ہے، ایک ایک انگور ٹوٹتا ہے، اس کے منہ میں جاتا ہے، تو گورکن نے میت کے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا، وہ انگور جو ٹوٹا تو ٹوٹ کر بجائے میت کے منہ میں جانے اس گورکن کی ہتھیلی میں آیا، اور اس نے جلدی سے وہ ایک انگور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ کہتے ہیں وہ انگور اس نے جب منہ میں ڈالا تو اس کو کوئی ایسی لذت آئی، ظاہر ہے وہ جنت کا انگور تھا، اور جنت کی نعمتیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی نے جنت کی نعمتیں دیکھی نہیں، کسی نے ان کا تذکرہ سنا نہیں، کسی انسان کے دل پہ ان کا کھٹکا خیال تصور نہیں آیا، ایک انگور کھا کر پوری زندگی اس بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یہ تو عالم برزخ کا انگور تھا، پتہ نہیں اس کی کیا اصل ہوگی۔ اور سیدہ خدیجہ کو میرے اللہ نے جنت کا انگور اس دنیا میں کھلایا، اور حضور کے ہاتھ سے کھلایا۔ سیدہ خدیجہ کمال والی خاتون، اتنی کمال والی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جس سال ان کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، وہ غم کا سال تھا، حضور کے لیے اداسی کا سال تھا، پریشانی کا سال تھا۔ ایک طرف جناب ابو طالب چلے گئے اور دوسری طرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا چلی گئی۔ اتنی بنی ہوئی تھی، دوستی تھی، محبت تھی، تعلق تھا، اتنی قربانی والی بیوی، اتنی غم گزار وفادار بیوی کہ حضور اداس رہنے لگ گئے، پریشان رہنے لگ گئے۔ اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں اسی پریشانی کے ازالے کے لیے
تسلیوں کے لیے رب نے اپنے حبیب کو معراج پہ اور عرشوں پہ بلا کر تسلیاں دی. اللہ نے معراج کروایا. معراج نتیجہ ہے اس صبر کا جو آپ نے 11 سال 12 سال ایذاؤں پر، مشرکین مکہ کی تکلیفوں پر آپ نے صبر کیا، اور اس کی انتہا ہوئی صبر کی جب یہ غم گسار بیوی چلی گئی اور آپ نے صبر کیا تو اللہ نے اس صبر کا اجر معراج کی صورت میں عطا کر دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد آپ کی شادی ہوئی حضرت عائشہ سے بھی، سیدہ سودا سے بھی، لیکن حضور کو حضرت خدیجہ نہیں بھولتی تھیں. آپ اپنی بیویوں کے پاس ہوتے تو خدیجہ کے تذکرے ہی کرتے، خدیجہ کا ذکر خیر ہی کرتے. بیوی تو بیوی ہے. امی عائشہ کہتی ہیں مغتر علی احد، مجھے حضور کی کسی بیوی پر کبھی غیرت نہیں آئی، کبھی ریس نہیں آئی، اس لیے کہ سب بیویوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار عائشہ سے تھا. اگلے جمعے ہم حضرت عائشہ کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے کسی بیوی پہ کبھی غیرت نہیں آئی، مجھے اگر غیرت آئی تو خدیجہ پہ آئی، اور خدیجہ پہ جو غیرت آئی اس کی بہت سی وجوہ تھی. ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ خدیجہ کو تو اللہ کا بھی سلام آیا تھا. ایک دفعہ حضرت عائشہ تو بول ہی پڑی. حضور تعریف کر رہے تھے حضرت خدیجہ کی، تذکرہ کیے جا رہے تھے. کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، نیک لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں. تو سیدہ خدیجہ بول پڑی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڈھی بیوی تھی آپ کی، چلی گئی، ہر وقت ہی اسے یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہی اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. قد ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ نے آپ کو خدیجہ سے اچھی بیویاں دے دی. میں کنواری ہوں اور وہ سیبہ تھی، وہ بیوہ تھی. میں کنواری ہوں، وہ عمر رسیدہ تھی، 40 سال ان کی عمر تھی جب آپ نے شادی کی، اور میں کم عمر ہوں. اللہ نے آپ کو اچھی بیویاں دے دی، آپ خدیجہ کی تعریف میں لگے رہتے ہیں. اور ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ سیدہ کو ایسی غیرت آئی، کہنے لگی وہ سرخ باچھوں والی خدیجہ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں آپ. یہ بیویوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیرت ہوتی ہے. آپ سخت غصے میں آ گئے. تربیت کا مرحلہ تھا، تربیت فرما رہے تھے، سخت غصے میں آ گئے. اتنے غصے میں حضور آئے، اتنے غصے میں آئے، اتنا غصہ فرمایا. سیدہ کہتی ہیں میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، اے کاش اللہ کے نبی کا غصہ اتر جائے، پھر کبھی اس موضوع پہ بات نہیں کروں گی، کبھی حضور کو نہیں چھیڑوں گی، کبھی حضور پر اعتراض نہیں کروں گی. حضور کا غصہ اتر گیا. جب غصہ ٹھہرا تو آپ نے فرمایا کہاں ہیں وہ خدیجہ کا تذکرہ کرنے والی؟ تو کہتی ہے کہ خدیجہ سے بہتر مجھے بیویاں ملی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. پھر وجوہ بیان فرمائی. پہلی وجہ، لقد کذبتنی الناس وآمنت بی خدیجہ، سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجہ میرا کلمہ پڑھ رہی تھی. لقد کذبنی الناس، ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا اور خدیجہ نے میرا کلمہ پڑھا. خدیجہ مجھ پر ایمان لائی. ساری دنیا مجھے چھوڑ گئی، خدیجہ میرے پاس رہی، میرے پاس آئی. ساری دنیا نے مجھ سے ہاتھ کھینچ لیا، خدیجہ نے مجھ پر اپنا مال خرچ کیا. تم سب نے مجھے اولاد سے محروم کیا، اس کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ خدیجہ وہ تم سے بہتر ہے. نہیں، مجھے خدیجہ نہیں بھولتی. خدیجہ کے مجھ پر بھی احسان ہے، خدیجہ کے اسلام پر بھی احسان ہے، خدیجہ کے اسلام پر بھی احسان ہے. حضور پہ مال خرچ کیا. حضور کی نسل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، اور آپ ان کی وفات کے بعد
ان کا تو کرتے ہی کرتے تھے، آپ ان کی سہیلیوں کا احترام کرتے تھے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت اکثر آتی تھی، آپ اس کا احترام کرتے، اور میں حیران ہوتی تھی کہ ایک بڑھیا آتی ہے، آپ اس کا احترام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیا کمال ہے اس بڑھیا میں، آپ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی، یہ ہمارے گھر میں خدیجہ کے پاس سے، خدیجہ کی زمانے سے ہمارے گھر میں اس کا آنا جانا تھا، یہ خدیجہ کی سہیلی ہیں، خدیجہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی۔ امی عائشہ کہتی ہیں جب ہمارے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ فرماتے خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر بھی بھیج دو، کوئی اچھی چیز بنتی آپ فرما دیتے خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر بھیج دو۔ آج معاشرے میں بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا، حضور تو بیوی کی سہیلی کو پوچھ رہے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد پوچھ رہے ہیں۔ اس کو وفا کہتے ہیں، اور یہی اسلام کا خوبصورت آئلی اور خاندانی نظام ہے کہ خامد بیوی کے لیے وفادار ہے، بیوی خامد کے لیے وفادار ہے۔ اور آج یہ جو ثقافت لائی جا رہی ہے ملک میں، میرا جسم میری مرضی والی ثقافت، آزاد خیالی اور آوارگی والی ثقافت، میاں بیوی کا وہ تعلق ایک پارٹنر کا رکھنا چاہتے ہیں، شوہر بیوی سے آزاد ہو، بیوی شوہر سے آزاد ہو، بس ایک واجبی سا جنسی تکمیل کا ایک تعلق ہو، بس۔ یہ مغرب کا نظام ہے، اور یہ میرے آقا کی معاشرت ہے، یہ حضور کا دیا ہوا خاندانی نظام ہے کہ زندگی میں تو خیال رکھا ہی رکھا، دنیا سے جانے کے بعد بیوی کے رشتہ داروں اور بیوی کی سہیلیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور وفا کا یہ عالم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ خدیجہ سب سے پہلے اسلام لانے والی، حضور پہ خرچ کرنے والی، غم گسار بیوی ہیں، اللہ نے انہیں انعام کمال کا دیا۔ کیا انعام دیا؟ ان لہا بیتا فی الجنت من قصب لا صخب فیہا ولا تعب لا نصب فیہا ولا صخب، او کما قال۔ اللہ نے جنت میں جو خدیجہ کا گھر بنایا ہے وہ ایک بڑے کھلے موتی کا محل ہے، ایک ہی موتی کا اللہ نے محل بنایا ہے، ایسا محل جس میں نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی ٹیڑھا پن ہے، جس میں نہ کوئی شور و شغف ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔ موتی کا گھر اللہ نے حضرت خدیجہ کو عطا کیا ہے۔ ایک دفعہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی خدیجہ کو جنت میں نہر کے کنارے پہ کھڑا دیکھا ہے، وہ جنت کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں سیدہ خدیجہ، اور کمال اللہ نے یہ عطا کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدۃ نساء العالم، پوری جہان کی عورتوں کی سردار 4 عورتیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے خط کھینچے، 4 لکیریں کھینچی، اور 4 لکیریں کھینچ کے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں خدیجہ، فاطمہ، آسیہ، مریم، آسیہ فرعون کی بیوی، مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ ایک حدیث میں فرمایا یہ 4 عورتیں کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ و مریم و خدیجہ و فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔
مرد تو بہت سے مکمل ہے، مرد تو بہت سے مکمل ہے، لیکن عورتوں میں فرمایا جو مکمل ہونے والی عورتیں ہیں وہ چند ہیں۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام، جن کو صدیقہ کائنات کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کو اللہ نے بغیر نکاح کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر اور بیٹا عطا کیا تھا، یہودیوں نے ان پہ تہمت لگائی تھی۔ یہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، مجھے اگلے دن کسی نے شہر سے ٹیلی فون کیا، کہنے لگا وہ ایک صاحب مجھے ملے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ بھئی کیسے پیدا ہوئے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، نقل کفر نباشت کسی سے تعلق تھا، اس سے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ اس سے نکاح نہیں تھا اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کافرانہ اور یہودیوں کا نظریہ ہے، پورا قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ یہی بات یہودی کہتے تھے، میں نے اس کو بتایا۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا وَإِسْمًا عَظِيمًا، اٹھاؤ قرآن۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، فرمایا یہودی مریم پر بکواس کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، وَإِسْمًا عَظِيمًا، بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہے۔ قرآن نے بہتان کہا، یہ بہتان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر یہ بہتان ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہودیوں، عیسائیوں سنو، عیسائی اگر امت مسلمہ کے پاؤں چاٹ کے پیے وہ احسان نہیں اتار سکتے۔ تمہارے نبی کی امی پہ یہودیوں نے تہمت لگائی، ان کی صفائی میں اسلام کھڑا ہوا، قرآن کھڑا ہوا، قرآن نے صفائی دی، تم نہیں دے سکے صفائی، میرے اللہ نے صفائی دی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ بھی سچے تھے، ان کی ماں بھی سچی تھی۔ قرآن نے واقعہ بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، ان پہ تہمت لگی، ان سے سوال ہوا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، او ہارون کی بہن یہ کیا کیا؟ کماری لڑکی، تیرا بچہ ہوا، نہ تیرا کوئی باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکارہ تھی، تیرا باپ عمران مسجد اقصی کا خطیب متولی، اور تیری ماں نیک صالح خاتون زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ، نبیوں کا خاندان ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ کیا ہوا تجھ سے؟ تو بچہ لائی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس آنے والے سے پوچھو یہ کیسے آیا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، كَيْفَ نُكَلِّمُ، قوم کہنے لگی بی بی مریم عجیب عورت ہے تو، 2-4 10-20 منٹ کا مولود بچہ، کبھی اس سے بھی بات کی جاتی ہے، اس سے کیسے پوچھے؟ تو بتا بغیر شادی کے تو نے بچہ کیسے جنا؟ حضرت مریم چپ ہے، اللہ نے بچے کو زبان دے دی۔ قرآن پہ ایمان ہے؟ بولو۔ قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ، ہاتھوں میں حضرت عیسیٰ نومولود بچہ، اس زبان کو قوت گویائی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ وہ چاہے تو بچے کو بھی قوت گویائی دے دے۔ کل کا دن ہوگا زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، رانیں بولیں گی، پیٹ بولے گا۔ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، زبان پہ مہر ہے،
خبردار چپ، تم نے نہیں بولنا. ہاتھ بول رہا ہے مجھے اس کام کے لیے استعمال کیا گیا تھا. ران بولے گی مجھے فلاں بدکاری کے لیے استعمال کیا گیا تھا. پاؤں بولیں گے مجھے فلاں مقصد کے لیے چوری ڈکیٹی بددیانتی خیانت بدکاری قطع رحمی بے حیائی کے لیے استعمال کیا گیا تھا. ایمان ہے؟ بولو. مومن کا تو ایمان ہے اللہ نے جو کہا سچ کہا, اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا. آج بچے کو بھی اللہ نے زبان دے دی, ایمان ہے. قال انی عبد اللہ. کچھ لوگ مجھے اللہ کہیں گے, کچھ لوگ مجھے سن آف گاڈ ابن اللہ کہیں گے, اللہ کا بیٹا کہیں گے. ابھی دسمبر آ رہا ہے, اب نومبر ہے نا, آگے دسمبر آ رہا ہے. ہیپی برتھ ڈے بنائی جائے گی خدا کی, نعوذ باللہ من ذالک. کرسمس منایا جائے گا. میری خدا کا خوف کرو. اللہ نے کہا یہ جو نظریہ ہے, ایک طرف نظریہ یہ کہ یہ خدا کا بیٹا, دوسری طرف نظریہ یہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ناجائز اولاد. دونوں نظریے بکواس, جھوٹ, اللہ کی توہین, اللہ کے نبی کی توہین. ہم ان دونوں نظریوں سے پاک ہیں مسلمان. یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ یہ ناجائز اولاد, عیسائیوں نے کہا یہ خدا کا بیٹا. عیسیٰ نے دونوں کی تردید کی. قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, بیٹا نہیں ہوں, بدکار کا بچہ بھی نہیں ہوں, نیک ہوں. کیوں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب دی, مجھے نبوت عطا کی. وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی والسلام علی. لوگ مجھے بدکار کہیں گے, بدکار کا بیٹا کہیں گے. میں تمہیں بتا رہا ہوں والسلام علی, مجھ پہ سلامتی. یوم ولدت, جس دن میں پیدا ہوا, ویوم اموت, جب میری موت آئے گی, ویوم اخرج حیا, جس دن میں زندہ نکالا جاؤں گا. اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم, عیسی ابن مریم کی یہ حقیقت ہے, ان کی امی کی یہ حقیقت ہے. حضرت مریم اتنی اولو العزم خاتون, حضور نے فرمایا 4 عورتیں دنیا کی ساری عورتوں سے افضل. ان میں ایک مریم ہے, ایک آسیہ ہیں, فرعون کی بیوی جو مسلمان ہو گئی تھی, اور فرعون نے ہاتھوں پیروں میں میخیں ٹھوک کر ظلم کے ساتھ, تشدد و بربریت کے ساتھ شہید کر دیا تھا. یہ روز محشر جنت میں حضور کے نکاح میں ہوں گی. سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ. فرمایا آسیہ کائنات کی عورتوں کی سردار, مریم کائنات کی عورتوں کی سردار. اس لیے کہ انہوں نے دعا کی تھی حضرت آسیہ نے بوقت شہادت. قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے رب جنت میں میرا گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے فرعون سے, فرعون کی اس ظلم و ستم سے اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کر لی. آسیہ کا نام بھی قیامت تک زندہ رہے گا. قرآن نے کہا میں تمہیں 4 عورتوں کی مثالیں دے رہا ہوں. 2 نیک عورتوں کی مثال دی اور 2 بدکار عورتوں کی مثال دی. 2 نیک عورتیں, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال دی. امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی, فرعون کی بیوی, فرعون کی بیوی ایمان لائی, اللہ نے جنت عطا کر دی. اور حضرت مریم, اور مثال دی 2 اور عورتوں کی, امرأۃ لوط و امرأۃ نوح, لوط علیہ السلام کی بیوی, نبی کی بیوی ہے.
نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہے. فخانتاہما فکانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما. نبیوں کی بیویاں تھیں, ایمان کوئی نہیں لائی. نبی نہیں بچا سکیں گے قیامت کے دن. نہ لوط اپنی بیوی کو بچا سکیں گے, نہ نوح اپنی بیوی کو بچا سکیں گے. بچانے والا کون ہے؟ سارے بولو. مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے نوح اپنی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے, تو سمجھ میں آیا جسے وہ پکڑے اسے کوئی چھڑا. یہ زو مانا جملہ لوگ کہتے ہیں. قاری صاحب یہ باہر چلے جاؤ, بچے مسجد کی بے ادبی کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی محمد دے پکڑے چھڑاوے, خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد, محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ زو مانا جملہ ہے. اگر اس کا تم یہ مانا لو کہ اللہ جس کو عذاب میں مبتلا کرے حضور چھڑوا لیتے ہیں, یہ غلط مانا ہے, یہ غلط مانا ہے. اس لیے کہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے کہہ دیا نوح علیہ السلام نبی ہیں, لوط علیہ السلام نبی ہیں, بیویوں کو نہیں چھڑوا سکیں گے. ہاں کیوں؟ ایمان نہیں تھا. ایمان ہو تو قرآن کہتا ہے پھر جو اولادیں ہیں, پھر جو بیویاں ہیں, پھر جو بچے ہیں, اللہ ان کو بڑوں کے ساتھ لاحق کر دیں گے. الحقنا بہم ذریاتہم وما علتناہم من عملہم من شیء. حضرت خدیجہ عائشہ حضور کے ساتھ ہوں گی, ایمان والی ہیں. تو حضرت مریم, حضرت آسیہ, تیسرا فرمایا خدیجہ, چوتھا فرمایا سیدہ فاطمۃ الزہرا, یہ کائنات کی عورتوں کی سردار. اور ایک حدیث میں فرمایا عورتیں بہت ساری, مرد بہت سے مکمل ہوئے, عورتوں میں مکمل ہوئیں تو مریم ہوئیں, آسیہ ہوئیں, خدیجہ ہوئیں. اور عائشہ کی بات کیا پوچھتے ہو؟ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. جیسے سرید کھانا تمام کھانوں سے سب سے زیادہ لذت والا ہے, افضل ہے, ایسے عائشہ بھی میری امت کی تمام عورتوں میں افضل ہے, تمام عورتوں میں افضل ہے. اللہ نے یہ کمال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو عطا کیا تھا. ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں کا تعارف, اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. آج 3 جمعے ہو گئے, اگلے جمعے انشاءاللہ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سنیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.